بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز ابو اسحاق ابراہیم بن ظریف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موجود تھا تو ایک شخص آیا، اس نے ایک مسئلہ دریافت کیا کہ حضرت اگر کوئی اپنے نفس سے یہ عہد کر لے کہ میں فلاں کام بغیر اپنے حصول مطلوب میں نہ کروں گا تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ فلاں کام بغیر اپنے حصول مطلوب نہ کروں گا تو کیا یہ جائز ہے؟ یعنی جب تک مجھے وہ چیز نہیں ملے گی تب تک میں وہ کام نہیں کروں گا، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں جائز ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے استدلال فرمایا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تھا اور ارادہ کیا تھا کہ جب یہ قلعے سے نکلیں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی منشا دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کا مال اور اولاد سب بنو قریظہ میں تھے۔ یہ وہاں گئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا، کہو حضرت کا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے گلے کی طرف اشارہ کیا، مطلب یہ تھا کہ قتل کر دیں گے۔ یہ راز انہیں دیکھ کر بہت نادم ہوئے کہ میں نے کیا حرکت کر دی۔ اس ندامت کی وجہ سے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں آ کر ایک ستون سے باندھ دیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں اسی سے بندھا رہوں گا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا، اللہ سے معاف کراتا۔ خیر، اب انہیں اسی پر چھوڑ دو، اللہ ضرور اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ جب 7 دن بے آب و دانہ گزر گئے تو ضعف بہت ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ کہ ایمان والو، نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور نہ خیانت کرو آپس کی خیانتوں میں جان بوجھ کر، اور جان لو کہ تم کو تمہارے اولاد، تمہارے مال بھی خراب کرنے والے ہیں۔ یہ بات بھی جانو کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ جب لوگوں نے آ کے انہیں بشارت دی اور یہ آیتیں سنائی تو کھولنا چاہا تو بولے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھولیں گے تب تک میں نہ کھولوں گا۔ آخر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر کھولا۔ حضرت ابو عبداللہ قرشی فرماتے ہیں، میں نے یہ مسئلہ سن کر اپنے جی میں عہد کر لیا کہ میں جب تک کوئی نمونہ قدرت نہ دیکھ لوں گا تب تک کوئی آب و دانہ نہیں کھاؤں گا۔ القصہ، مجھ پر 7 دن گزر گئے۔ میں اس وقت دکان کرتا تھا۔ میں اپنی اسی حالت میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ظاہر ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا۔ آ کر کہنے لگا کہ عشاء تک صبر کر، اس برتن سے تجھ کو ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ جب شام ہوئی تو مغرب اور عشاء کے مابین درود و وظائف میں مشغول تھا کہ دیوار پھٹی اور ایک حور اس میں سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں وہی برتن تھا، اس میں شہد جیسی کوئی چیز تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور 3 بار مجھے چٹایا۔ میں اس کے چاٹتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو وہاں اس حور کو نہ پایا، لیکن اس کی حلاوت و شیرینی سے ایسا مفتون ہوا کہ اس کے بعد کسی قسم کے کھانے میں لذت معلوم نہ ہوتی تھی۔ اس کی صورت میرے دل میں ایسی بسی کہ دنیا کی کوئی چیز مجھے بھلی معلوم نہ ہوتی تھی، اور اس کی آواز نے مجھے ایسا بے خود کر دیا تھا کہ کسی کی آواز مجھے نہ بھاتی تھی، اور یہی حالت ایک مدت تک رہی۔ صلی اللہ تعالی علیہ، دیکھو اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔